آج کے سیشن میں فیگرز آف سپیچ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فیگرز آف سپیچ پر بحث کرنے سے پہلے اس تصویر کی طرف دیکھیے، آپ سے ایک سوال کروں گا۔ یہ دونوں ایک ہی لڑکی کی تصاویر ہیں۔ آسان سوال ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کا جواب جو کچھ بھی ہو، میرا جواب یہ ہے کہ اس تصویر میں فیگرز آف سپیچ کا استعمال نہیں ہوا ہے اور اس تصویر میں فیگرز آف سپیچ کا استعمال ہوا ہے۔ کیا سمجھے؟ جس طرح خواتین اپنے آپ کو خوبصورت، جاذب نظر اور پرکشش بنانے کے لیے میک اپ کرتی ہے، بالکل اسی طرح شاعر اور ادیب اپنی اشعار، اپنی تحریر کو خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کے لیے کچھ ایسی باتیں اس میں شامل کرتے ہیں کہ ان کی تحریر میں کشش اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ جو ٹیکنیکس شاعر، ادیب وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر کو پرکشش بنانے کے لیے، ان کو فیگرز آف سپیچ کہتے ہیں۔ ان میں سیملی، میٹافر، پرسانیفیکیشن، الٹریشن، اونومیٹوپیا، ایلوژن، ایگزیجریشن، پن، ہائپربلی اور آئیڈیم شامل ہے۔ سیملی یہ ایک فیگر آف سپیچ ہے، comparing two unlike things using like or as۔ جب دو مختلف چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے کسی مشترک خصوصیت کی وجہ سے اور اس میں الفاظ جیسے لائک اور ایز کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو سیملی کہتے ہیں۔ جس طرح یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک ٹائیگر ہے، میں کہتا ہوں the boy is like a tiger، تو یہ تو بوائے ہے، ٹائیگر تو نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں ایک خصوصیت بہادری کا ہے، تو اس لیے اس کو ٹائیگر کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو اسی قسم کی یا اسی طرح کی کمپیریزن کو سیملی کہتے ہیں۔ دوسرا فیگر آف سپیچ ہے میٹافر۔ A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that is not literally true but helps explain an idea۔ یہ بھی ایک کمپیریزن ہوتا ہے جو لٹرلی طور پر درست نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں کہ the boy is a tiger، تو یہ لڑکا ٹائیگر تو ہے نہیں، لیکن اس میں بھی وہی خصوصیت بہادری کا مشترک ہے، تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹائیگر مضبوطی، پہلوانی اور بہادری کے لیے مشہور ہے۔ لیکن میٹافر میں لفظ لائک یا ایز کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ سیدھی اس چیز کو ریفر کیا جاتا ہے، وہی نام اس کو دیا جاتا ہے، جیسا the boy is a tiger۔ تیسرا فگر آف سپیچ ہے پرسونیفیکیشن۔ اس تصویر میں یہ پرسونیفیکیشن ہے، flowers and some people are dancing۔ جب ہم کسی
بے جان چیز یا کسی پودے کو انسانی خصوصیت دے، اس عمل کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں۔ ابھی ڈانسنگ انسانی خصوصیت ہے، تو اگر اسی طرح کوئی تشبیہ، کوئی ٹیکنیک استعمال ہو جائے تو اس کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں۔ Alliteration. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. جب کسی لائن میں، کسی سٹینزا میں ایسے الفاظ استعمال ہو جائے جن میں بگننگ ورڈز کا آواز ایک جیسا ہو یا لیٹر ایک جیسا ہو، جیسا she sells seashells by the seashore۔ ایس ہر لفظ کی ابتدا میں ایس آیا ہے، اس سے ایک ریدم یا ایک میوزیکل ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، یہ بھی پوئٹری میں عام ہے، اسی کو الٹریشن کہتے ہیں۔ اونومیٹوپیا، the formation of a word from a sound associated with what is named۔ کسی لفظ جو اس کی آواز سے بنتا ہے، جیسا کہتے ہیں ڈول بجے گا دب دب دب، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، تو یہ دب 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 کیا ہے یا ٹپ 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 کیا ہے؟ تو ڈول جب بجتا ہے تو وہ دب دب کا آواز جو بناتا ہے اس سے دب دب بنتا ہے، یا جب بارش برستا ہے تو ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے تو اس سے یہی لفظ بنتا ہے۔ جس طرح یہ الفاظ ہے، بلی کی آواز میو، اچھو، رنگ، یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو اس کی آواز سے بنتے ہیں، تو اس قسم کی الفاظ کو، اسی قسم کی عمل کو اونومیٹوپیا کہتے ہیں۔ Allusion. An expression designed to call something to mind without mentioning it explicitly۔ کبھی کبھی شاعر یا ادیب کسی ایسے لفظ کا استعمال کرتی ہے، کسی ایسی ٹیکنیک کا استعمال کرتی ہے جو سننے والے یا پڑھنے والے کو اس کا اندازہ ہوتا ہے لیکن براہ راست اس کا ذکر نہیں کرتا، جیسا The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet۔ The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet۔ ابھی یہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ ہیملٹ شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے، ہیملٹ اس میں ایک کردار ہے، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے اور ایکشن نہیں کرتا، تو اس سے یہ محاورہ بن گیا ہے۔ تو جب کسی بات میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہو بغیر کسی وضاحت کے تو اسی انداز کو ایلوژن کہتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کسی معمولی سی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں یا بہت بڑی بات کو چھوٹی بیان کرتی ہے، تو اس عمل کو ایگزیجریشن کہتے ہیں۔ A statement that represents something as better or worse than it really is۔ حقیقت میں جیسا ہو ویسا نہیں بلکہ اس سے بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ The dog was as big as an elephant۔ تو ڈاگ تو ایلیفنٹ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، تو اس بڑا چڑھانے کے عمل کو ایگزیجریشن کہتے ہیں۔ پن،
کچھ لوگ زباندانی میں بہت ماہر ہوتے ہیں، وہ الفاظ سے کھیلتے ہیں، تو اصل میں الفاظ سے کھیلنے کو پن کہتے ہیں۔ کوئی بندہ کوئی لفظ بیان کرتا ہے، کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اپنا مطلب بیان کرنے والے کا اور ہوتا ہے، سامعین یا پڑھنے والے کچھ اور سمجھ لیتا ہے، تو اس کو اس الفاظ کی ایسی استعمال کو پن کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر ایک جوک کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ A joke exploiting the different possible meaning of a word، کسی لفظ کے مختلف ممکنہ معنوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس میں۔ اور the fact that there are words which sound alike، یا ایسی جیسی الفاظ کا ساؤنڈ ایک جیسا ہو but have different meaning، لیکن ان کا مطلب اور ہوتا ہے، جیسا اس سینٹنس میں her cat is near the computer to keep an eye on the mouse۔ ابھی یہ ماؤس کے تو دو معنی ہیں، کمپیوٹر کے قریب بلی بیٹھا ہے تاکہ ماؤس پہ نظر رکھے، تو ابھی سننے والا یا پڑھنے والا کچھ الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ اس ماؤس سے کون سا معنی لے لوں۔ اس طرح عمران از این ایکسیلنٹ لیڈر، عمران ایک ایکسیلنٹ لیڈر ہے۔ ابھی یہ لیڈر کا مطلب جاننے کے لیے اسی لنک پہ آپ آ سکتے ہیں۔